وحشی حیوان بن چکا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے، کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے۔ جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں، وہ ان سے محروم ہوا۔ جو صرف فرائض کی حد تک تھا، وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فینانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے۔ اس خوبصورت بلا میں، ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے، تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں۔ لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اب وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے۔ اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں۔ نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے، نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے۔ 1 سال، اور خیرپور ڈسٹرکٹ کو سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا۔ اس کے بعد خانیوال، پھر لودھراں، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں، اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسونکاری ہے، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے۔ تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے اریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں، اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے۔ یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص، تو اسے 10 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، 1 کروڑ روپے جرمانہ۔ اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے، ہمارے دینی ورثے سے، ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا، اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ، اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تکمیلی مرحلہ ہے اب، اور وہ یہ ہے کہ WTO کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے، اور وہ جغرافیائی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیائی حدود سے بالا تر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں۔ اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ یہ اختیار
پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکیٹ اکانومی کی، کہ وہ چاہیں تو ہمسایہ ملک میں پروڈکشن کریں، اس ملک میں بیچیں، اور جو سرمایہ ہے اسے تیسرے ملک میں لے جائیں، تو یہ جغرافیائی حد بندیاں کہیں ان کے راستے میں مزاحمت پیش نہیں کر سکتی۔ WTO کی شرائط کے مطابق ممبر ملک سے، جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ناظم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں، اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو، یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں، سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں، ڈیکوریشن کی گئی ہے، پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو، اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ اس ذیلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے۔ اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض کا ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں، ایک طرف ہو جاؤ، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے، سیاسی رہنما، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذیلی حکومتیں نہیں، در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ سٹیٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں۔ یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود، کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی، پھر اس کے بعد ذیلی حکومتوں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے، اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں، وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے، تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے، اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے، اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل، اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں، اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں۔ اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں، وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وقت بھی اتنا نہیں، لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی جان کس طوطے میں؟ میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی۔